افغانستان میں ہمیشہ پاکستان کو ایک مصنوعی ریاست کے طور پر جانا جاتا ہے۔ پاکستان کے بارے میں افغانستان میں عام تاثر یہی ہے کہ پاکستان میں بسنے والے ایک قوم کے طور پر تاریخ انسانی کا حصہ ہی نہیں ہے، اور یہ کہ پاکستان ایک مصنوعی ریاست کا نام ہے۔ گو کہ افغانستان میں مختلف اقوام آباد ہیں، مگر اس کے باوجود ان کا دعویٰ ہے کہ ہم افغان ایک قوم ہیں، اور افغان قوم کی تاریخی حیثیت 5000 سال قدیمی ہے۔ لیکن چونکہ افغان تاریخی حقائق کی بجائے اپنی سوچ و فکر کو ہی ہمیشہ سے فوقیت دیتے چلے آئے ہیں، اس لیے مشکل تر ہو جاتا ہے کہ ان کو سمجھایا جا سکے کہ پاکستان کا وجود کسی قوم و لسان، قبیلے یا علاقے کی بنیاد کی بجائے دین اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا۔ ہمارے خطے میں مختلف ریاستیں ایک مخصوص نظریے، اصول، عمل اور شعور و موٹو پر قائم ہیں۔ جیسا کہ کتابوں میں بھارت کو سیکولر ریاست کے طور پر لکھا تو جاتا ہے، مگر اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بھارت آغاز سے ہی ایک کٹر ہندو ریاست کے طور پر وجود میں آیا تھا، کہ تقسیم کا مرکزی نقطہ یہی تھا کہ پاکستان مسلمانوں کا ملک اور بھارت ہندوؤں کا ملک بنے گا۔ جب تقسیم دو مختلف مذاہب کے اصولوں پر ہو تو پھر درمیان میں سیکولر کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ کیا گاندھی اور کانگریس نے انگریز سرکار سے کبھی یہ مطالبہ کیا کہ انڈیا کی آزادی کو اکثریت ہندو ریاست کا نام مت دیں، بلکہ ایک سیکولر ریاست کے طور پر قبول کیا جائے؟ جب ہندو و مسلم کی بنیاد پر تقسیم ہو رہی تھی تو اس وقت تو کسی گاندھی یا نہرو نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ اگر 1947 سے لے کر اب تک وہاں بسنے والی اقلیتوں اور خاص طور پر مسلمانوں کو لاکھوں کی تعداد میں بے گناہ قتل کر دیا چکا ہو تو پھر بھارت کو سیکولر کیسے مانا جا سکتا ہے؟ مسلم، عیسائی، سکھ، بدھ مت کی عبادت گاہوں پر کبھی ہندو ہجوم، کبھی فوج حملہ کرتی رہی تو پھر بھی بھارت سیکولر اور جمہوری مانا جائے، یہ ایک غیر منطقی سی بات ہے۔ گائے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے پر انسانوں کو بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہو، مگر قاتلوں کو ریاستی تحفظ مل جائے، بھارت پھر بھی دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک کہلواتا ہے، مگر کشمیر میں جمہوری تقاضے پورے کرنے کی بجائے لاکھوں کا قتل عام کر دیا جائے تو یہ کیسی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے؟ دوسرا ہمسایہ وہ افغانستان جو یہ اعتراض رکھتا ہے کہ پاکستان میں غیر پنجابی اقوام کے ساتھ سخت احتساب کیا جاتا ہے، مگر افغانستان کا خود اپنا حال یہ ہے کہ وہاں بسنے والی دیگر اقوام کو اپنی قوم کی پہچان کے حق سے بھی محروم رکھا گیا ہے۔ ایک طرف پشتون قوم پرست ہند کو قوم کے فرد کو روانی سے پشتو بولنے اور پشتون کلچر سے مناسبت رکھنے کے باوجود اس کو افغان نہیں مانا جاتا، تو ڈیورنڈ لائن کے مغربی جانب پشتو زبان اور تہذیب سے مکمل ناواقفیت اور بیزاری رکھنے والے تاجک، ہزارہ، ازبک وغیرہ کو افغان کی شناخت دی جاتی ہے، جو کہ ایک غیر منطقی سی بات ہے۔ داؤد خان جو کہ پاکستان میں بسنے والی قوموں پر پنجابی ظلم کی داستانیں سنایا کرتا، مگر امیر عبدالرحمن خان کے ہاتھوں ہزارہ قوم پر ڈھائے جانے والے بدترین مظالم کے بارے میں خاموش ہو جاتا۔ مزید یہ کہ امیر عبدالرحمن خان نے اپنی سوانح عمری میں اقرار کیا ہے کہ اس نے ایک دن میں 4000 تاجکوں کو مروا دیا۔ جس افغانستان میں غیر پشتون قوم کے دانشور طبقے نے افغان حکمرانوں کی زیادتیوں تعصب کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے ستم ملی جماعت تک کو تشکیل دیا ہو، اس ملک کو کوئی حق نہیں کہ وہ دوسرے ممالک سے شکوہ کرے کہ فلاں قوم کے ساتھ ظلم بند کرو۔ بلا شبہ افغانستان میں بسنے والے دیگر اقوام پر افغان حکمرانوں کے ظلم کی داستانیں طویل ہیں، مگر پروپیگنڈا یہی کہ پاکستان میں غیر پنجابی اقوام پر ظلم ہو رہا ہے۔ کثیر الاقوام اور لسان تہذیب کے حامل افغانستان میں گزشتہ 270 سالوں سے ایک قوم یعنی افغان قوم کی ہی اجارہ داری چلی آ رہی ہے۔ 200
70 برسوں میں فقط حبیب اللہ کلکانی، مجددی، ببرک کارمل اور استاد ربانی ہی ایسے خوش نصیب افراد رہے ہیں جو افغان بادشاہ یا صدر بنے، مگر ان سب کو ملا کر ان کے اقتدار کی مدت 10 برس سے بھی کم رہی ہے، جبکہ افغانستان میں پشتون نسل کے افراد ہی گزشتہ 260 سال سے حکمرانی کرتے چلے آ رہے ہیں، جبکہ اس کے مقابل پاکستان، جس کو افغانستان پنجابی غلبہ ریاست قرار دیتے ہیں، اپنے 70 سالہ قیام میں پشتون، سندھی، بلوچی اور کشمیری اقوام کے افراد کو ایک بڑے وقت تک سربراہ کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ افغان جس پنجاب کے استحصال کا واویلا کرتے رہتے ہیں، مگر سچائی یہی ہے کہ پنجاب میں ہمارے خطے کی ہر قوم آباد ہے اور پشتون قوم کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں آباد ہے جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور انتہائی محنتی لوگ ہیں۔ تاریخ کی گواہی یہی ہے کہ پنجاب میں بسنے والی اقوام نے کسی دوسری قوم سے جنگ کر کے ان کے علاقوں پر قبضہ کبھی نہیں کیا۔ اس سچائی کے باوجود پنجاب کو کیسے استحصالی مانا جائے؟ ریاستوں کی کسی ایک موٹو یا شاعر سے پہچان ہوتی ہے جس پر مرکوز ہو ایک مضبوط وفاق بنتا ہے۔ جس طرح پاکستان اس خطے کے رہنے والے مسلمانوں کے دینی رجحان پر اسلام کے نام پر بنا اور اسی موٹو پر آج تک قائم ہے، مگر افغانستان ایک قوم کے غلبے کے نام کی چھاپ دے باقی اقوام کی شناخت کو نظر انداز کر کے قائم کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہاں بسنے والی دیگر اقوام میں شدت سے احساس پیدا ہو چکا ہے کہ جس ریاست میں ان کی شناخت کو ہی کچل دیا گیا ہو وہاں ان کا مستقبل غیر محفوظ ہے۔ اسی وجہ سے وہاں ستم میں ملی پارٹی کے نظریات کو کافی مقبولیت حاصل ہوتی جا رہی ہے اور خاص طور پر امریکہ کے وہاں آنے کے بعد غیر پشتون اقوام کو بہت تقویت مل چکی ہوئی ہے۔ مختصر یہ کہ اسلام کے نام کی مضبوط اکائی پر قائم ریاست کو مصنوعی کہنا محض سوائے تعصب کے اور کچھ نہیں، جبکہ ایک قبیلے یا قوم کے نام پر ایک ایسی ریاست کا نام رکھ دینا جہاں بہت سارے قومیں آباد ہوں ایک مصنوعی ریاست ہو سکتی ہے، مگر اسلام کے نام پر قائم ریاست کو مصنوعی کہنے والا گمراہ و جاہل ہے۔ اسی طرح سے ایران میں 1979 کے انقلاب سے قبل شاہی زرتشت اور عظیم فارس نسل کے موٹو پر وہاں کی حکومت قائم تھی۔ امام خمینی کے انقلاب کے بعد ایرانی سیاست نے شیعہ مرکزیت کا رخ اپنایا، مگر اس میں بھی فارس غلبے کا تصور باہر صورت پایا جاتا ہے۔ پاکستان کا ایک اہم ہمسایہ ملک جس کی سوشلزم کے نام پر بنیاد رکھی گئی تھی، تو اسلام سوشلزم یا شیعہ انقلاب اور پھر افغان کے نام کی ریاستی اکائیوں میں سب سے نازک اکائی افغان قوم کے نام سے کسی ریاست کو منسوب کرنا ہے اور خاص طور پر ایک ایسے ملک میں ایسے نام کو مسلط کرنا جہاں نسلی آبادی ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ یوں تو قوم پرستی کی وبا کم و بیش ہر ملک میں پائی جاتی ہے، جیسا کہ افغانستان جہاں مرکزیت پہلے سے کمزور تھی، مگر 80 کی دہائی میں مختلف اقوام و لسان کی بنیاد پر مشتمل گوریلا تنظیموں کو ملنے والے ہتھیاروں سے لیس ہونا افغانستان کے وفاق کے لیے کسی وقت بھی بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ ظاہر شاہ کے دور تک افغانستان میں قبائلی نظام کی جڑیں بہت مضبوط تھیں، مگر 80 کی خانہ جنگی کے بعد قبائلی نظام کے علاوہ وہاں مختلف مسلح ملیشیا، سلفی دہشت گرد گروپ اور وارلارڈ کے وجود سے وفاق کی گرفت مزید کمزور ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر نجیب کی حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی مغربی ممالک کی حمایت پر اقوام متحدہ نے ایسے حالات پیدا کر دیے جس کی وجہ سے پشتون اور غیر پشتون اقوام کا براہ راست ٹکراؤ ہوا، جس سے کابل پر تباہی آئی اور افغانستان عملی طور پر 3 حصوں میں بٹ چکا تھا، جس کا حسب معمول افغان اس انٹرنیشنل سازش کو بھی پاکستان کے ذمہ ڈالتے ہیں۔ بہرحال صورتحال یہ ہے کہ افغان کمیونسٹ پارٹی کے رکن جو کسی طرح پاکستان کے دوست بھی نہیں تھے، جیسے ہی نجیب حکومت کا زوال شروع ہوا، غیر پشتون کمیونسٹ
احمد شاہ مسعود کے کیمپ میں چلے گئے اور پشتون خلقی پرچمی حکمت یار سے وابستہ ہو گئے، جو دلیل ہے کہ افغانستان کا ترقی پسند طبقہ بھی کبھی نسل پرستی کے تعصب سے پاک نہ تھا۔ افغانستان کے پشتون نسل پرستوں کو اس زمینی حقیقت سے آگاہی ہونی بے حد ضروری ہے کہ شاہی اور سردار داؤد ادوار اور موجودہ دور میں بہت فرق ہے۔ گزشتہ 40 سالوں میں سیاست اور طاقت کا توازن تبدیل ہو چکا ہے۔ اگر افغانستان کا پشتون حکمران ٹولہ پشتونستان یا ڈیورنڈ لائن کے مسئلے کو اپنی پالیسی میں مرکزی نقطہ بنائے گا تو داخلی طور پر زیادہ غیر مستحکم ہوگا اور افغانستان کے اندر کئی آزاد ریاستوں کو بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ افغانستان کی نصف آبادی ہرگز پشتونستان کے حق میں نہیں ہے اور پاکستان کی نسبت افغانستان میں بسنے والے 15 سے 17 ملین کے قریب تاجک، ہزارہ، ازبک وغیرہ پشتونستان کے زیادہ مخالف ہیں۔ اس لیے پشتونستان ایشو خود افغانستان کی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ ماضی میں بھی اس مسئلے کی وجہ سے افغانستان کو شدید نقصانات اٹھانے پڑے تھے اور موجودہ دور میں پشتونستان مخالف تاجک، ہزارہ اور ازبک اپنے ملیٹنٹ ونگ کی بدولت ایک بڑی طاقت بن چکے ہوئے ہیں۔ 70 کے وسط تک اس وقت کے پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے سردار داؤد خان کو قائل کر دیا تھا کہ پشتونستان تو صرف ایک بنے گا مگر افغانستان میں کئی آزاد ریاستیں وجود میں آ جائیں گی۔ اس لیے سردار داؤد ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کرنے جا رہا تھا مگر سور انقلاب کی وجہ سے افغانستان خانہ جنگی کی نظر ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ تعطل میں چلا گیا۔ قوم پرست ٹولہ سردار داؤد خان کے بعد جس ڈاکٹر نجیب کو پشتونستان کا بڑا حامی اور رہنما مانتے ہیں، ہماری ایک ملاقات میں ڈاکٹر صاحب نے اقرار کیا کہ پاکستان کی حکومت اگر مجاہدین کی حمایت بند کر دے تو وہ پاکستان سے ایک نیا معاہدہ کرنے کو تیار ہے جس کے تحت ڈیورنڈ لائن کی دوسری طرف کے علاقے کو مزید 100 سال کی مدت کے لیے پاکستان کو دینے کو تیار ہے۔ ڈاکٹر نجیب کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ اس جیسے قوم پرست کے نزدیک اہم مسئلہ سور انقلاب کی کامیابی کا تھا، نہ کہ پشتونستان کا۔ جیسا کہ حسب معمول افغانستان میں جو کوئی خرابی یا قتل و غارت ہوتی ہے اس کا الزام پاکستان پر لگا دیا جاتا ہے۔ بلا شبہ نجیب کی موت میں UNO کے نمائندے کا ہاتھ تھا مگر افغان یہی سمجھنا چاہتے ہیں کہ نجیب کو پاکستان نے اس لیے مروا دیا کہ وہ پشتونستان پر کوئی سودے بازی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ جب نجیب UNO کے کابل دفتر میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا تو پاکستان ہی وہ واحد ملک تھا جس نے UNO کو درخواست دی تھی کہ نجیب کو پاکستان سیاسی پناہ دینا چاہتا ہے، لہذا UNO اس کو پاکستان بھیج دے، مگر اس درخواست کو رد کر دیا گیا تھا۔ افغانستان کے وہ دانشور و سیاستدان جو ڈیورنڈ لائن کو بین الاقوامی سرحد نہیں مانتے آج کل اس پروپیگنڈا میں مصروف ہیں کہ اگر افغانستان نے ڈیورنڈ لائن کو رسمی طور پر قبول کر لیا تو پاکستان افغانستان میں مزید مداخلت کر کے اس کو زیادہ ڈی سٹیبلائز کر دے گا، جبکہ یہ افغانستان ہی ہے جس نے ہر دور میں پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش جاری رکھی۔ پاک افغان سرحد کے دونوں جانب پشتون آباد ہیں اور انتہائی شمال پر تاجک اور نورستانی قومیں آباد ہیں۔ جیسا کہ پاکستان میں رہنے والے پشتون اور افغانستان کے پشتونوں کے مزاج طرز زندگی میں بھی نمایاں فرق ہے کہ اس میں شک نہیں کہ انگریزی راج میں مضبوط ریاستی رٹ کے ساتھ ڈسپلن کو اہمیت دی اور یہاں کے باسی کافی حد تک ایک نظام کے تحت رہنے کے عادی بھی ہوئے، مگر افغانستان کے دیہی علاقوں میں قبائلی نظام کی پیدا کردہ پسماندگی کی وجہ سے افغان باقی دنیا سے کٹے رہے، جس کے بعد وہ نئے دور کے تقاضوں سے بھی دور ہو گئے۔ افغانستان کے پشتون جو شہری علاقوں میں خاص طور پر کابل کے مقامی ہیں، ان میں فارسی وان کلچر کی نمایاں جھلک نظر آتی ہے۔ پشتون فارسی وان شادیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی نسل میں قابلی کلچر کا رنگ نمایاں ہے اور اس تبدیلی کی بڑی وجہ ایک تو صدیوں سے ہمارے خطے میں پرشین کلچر کی چھاپ رہی، قرن وسطیٰ سے ہی
فارس تہذیب و تمدن کا نمایاں اثر رہا۔ اس کے علاوہ عبدالی کا بیٹا تیمور شاہ جو اپنے باپ کے بعد بادشاہ بنا، اس کی پرورش ایرانی قزلباشوں نے کی تھی اور قندھار کی بجائے کابل کو اسی نے اپنا پایہ تخت بنایا تھا۔ دربار کا مکمل ماحول ایرانی طرز پر تھا۔ بہت سے درانی شہزادوں کی شادیاں بھی فارسی خواتین کے ساتھ ہوئیں۔ قندھار شہر جو کہ ایرانی صفوی، نادر شاہ وغیرہ کی حکومتوں کے زیر اثر رہا تھا، درانی سلطنت پر ایران اور تاجک یا وسط ایشیا کی تہذیب کا رنگ غالب آ گیا، جس کا اثر تمام افغان بادشاہوں میں منتقل ہوتا رہا اور سردار داؤد تک یہ سلسلہ چلا۔ گو کہ افغان شاہ اپنی روایتی پشتون تہذیب سے تو دور ہو گئے، مگر افغانستان میں پشتون نسل ڈومیننس ان کی پالیسی کا حصہ رہی۔ اگر ہم پشتونوں کے فارس یا وسط ایشیا کے سیاسی و معاشی تعلقات پر نظر ڈالیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پشتون تاریخ کا فارس و وسط ایشیا کی نسبت ہندوستان کی مرکزی سیاست و معاشیات سے بہت گہرا اور قدیمی تعلق رہا ہے کہ مختلف اوقات میں ہندوستان کے ایک وسیع رقبے پر پشتون حکمرانی کرتے چلے آئے ہیں، جن میں دلی، پنجاب، سرہند، ملتان تا بنگال تک کے علاقے شامل رہے ہیں، جبکہ میر وائس خان ہوتک وہ افغان بادشاہ رہا ہے جس کی سلطنت کا بڑا علاقہ ایک مختصر وقت کے لیے موجودہ ایران کے جغرافیے پر مشتمل تھا، مگر 1729 میں نادر شاہ نے شمال مشرقی ایران کے علاقے دمغان میں افغانوں کو شکست دے کر ایران سے افغان قبضے کو ختم کر دیا تھا۔ نادر شاہ کے بعد احمد شاہ ابدالی نے پشاور، تاجک، ازبک علاقوں پر قبضہ کر کے سلطنت درانیہ میں شامل کر لیا اور کوئی 60-70 سال کے بعد پشاور پر سکھوں نے قبضہ کر لیا۔ یوں 1850 تک انگریزوں نے سکھوں کو شکست دے کر برطانوی راج کی سرحدیں پشاور تک وسیع کر لیں۔ 1849 سے لے کر 1947 تک کسی بھی افغان حکمران نے پشاور کی واپسی کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ جیسا کہ 1857 میں ہندوستان میں انگریزوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے جنگ آزادی شروع ہوئی تو ہندوستان کے آزادی پسندوں کی طرف سے افغان حکمرانوں کو مسلسل پیغام ملتے رہے کہ وہ بھی انگریزوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیں۔ ایسی صورتحال میں انگریز لازم شکست خوردہ ہوں گے اور ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرا لیا جائے گا۔ گو کہ قندھار کا افغان گورنر انگریزوں کے خلاف جہاد کے نام پر جنگ کرنا چاہتا تھا، مگر افغان بادشاہ دوست محمد خان نے انگریزوں سے وفاداری نبھائی، ورنہ دوسری صورت 1857 میں ہی برطانوی تسلط ہندوستان سے ختم ہو جاتا۔ تاریخی طور پر شاہ شجاع، دوست محمد تا نادر شاہ سبھی افغان بادشاہ انگریزی مفادات کے رکھوالے رہے ہیں، حتیٰ کہ افغان بادشاہ یعقوب علی خان تو یہاں تک کہا کرتا تھا کہ میں افغانستان کا بادشاہ بننے کی بجائے انگریزوں کا مالی بننا زیادہ پسند کرتا ہوں، مگر اس کے باوجود افغان الٹا ہم پاکستانیوں کو انگریزوں کا غلام کہتے ہیں۔ کسی بھی قوم کی ایک بڑی بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ اسے اپنی تاریخ غلط بتائی جائے، جیسا کہ افغانستان میں اس جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ افغان بادشاہ امیر عبدالرحمن خان چونکہ انگریزی زبان نہیں جانتا تھا اور یہ کہ ڈیورنڈ لائن کا معاہدہ انگریزی زبان میں ہوا تھا، لہٰذا بادشاہ اس معاہدے کو نہ سمجھ سکا۔ مگر اس جھوٹ میں ذرا برابر بھی وزن نہیں کہ برٹش انڈیا کی تاریخ کا کوئی بھی طالب علم اچھی طرح سے جانتا ہے کہ سر مورٹیمر ڈیورنڈ صاحب کو اس فارسی زبان پر عبور حاصل تھا جو افغان بادشاہ عبدالرحمن خان کی پہلی زبان تھی، اور مسٹر ڈیورنڈ اور افغان امیر براہ راست ایک دوسرے سے فارسی میں تبادلہ خیال کرتے تھے۔ امیر عبدالرحمن خان کی یادداشتوں پر ایک کتاب تاج التاریخ جو کہ ایک طرح سے امیر کی سوانح عمری کے طور پر مانی جاتی ہے، اس کا حوالہ سر اولف کورک نے اپنی کتاب دی پٹھان میں بھی دیا ہوا ہے۔
اس میں افغان بادشاہ عبدالرحمن خان کے بیانات ان الفاظ کے ساتھ درج ہیں۔ بادشاہ فرماتا ہے کہ سر مورٹیمر ڈیورنٹ ایک نہایت ہی زیرک سیاستدان تھا اور فارسی زبان پر مکمل عبور رکھتا تھا، اس لیے ہماری گفتگو اچھے طریقے سے ہوتی رہی۔ میں نے ڈیورنٹ کے ساتھ تمام مذاکرات جلد حل کر لیے اور میرے اور مسٹر ڈیورنٹ اور دیگر سفارتی عملے کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس کو ریکارڈ میں رکھنے کے لیے میں نے اپنے منشی سلطان محمد خان کو پردے کے عقب میں رکھا ہوا تھا۔ منشی انگریزی اور فارسی میں ہونے والی تمام گفتگو کو لفظ بہ لفظ لکھتا رہا۔ میرے اور انگریزوں کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس کے مطابق واخان لال پورہ محمد وزیرستان کے علاقے افغانستان کے حصے میں آئے اور میں چاغی چمن آفریدی شنواری علاقوں سوات چترال سے دستبردار ہو گیا۔ امیر عبدالرحمن خان مزید بیان کرتا ہے کہ افغانستان اور ہند کے مابین سرحد تعین کرنے میں تمام غلط فہمیاں اور تنازع دور کر لیے گئے اور دونوں طرف کے حکومتی کمشنرز نے سرحد کی نشاندہی کر دی اور انگریزی مشن نومبر 1893 میں واپس چلا گیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ معاہدہ ہمیشہ جاری رہے۔ یاد رہے کہ عبدالرحمن خان کے خلاف ڈیورنٹ لائن کے آس پاس کے علاقوں میں رہنے والے زازی، منگل اور دیگر قبائل آئے دن بغاوتیں کرتے رہتے تھے، لہٰذا اس نے ڈیورنٹ لائن کا معاہدہ کر کے اسلحہ اور پیسہ حاصل کیا اور بغاوتوں کو ختم کرنے کا بھی حل تلاش کیا۔ افغان امیر نے بہت سے پشتونوں کو تاجک، ہزارہ اور ازبک علاقوں میں اس لیے آباد کیا کہ وہ مقامی باشندوں پر نظر رکھ پائیں۔